الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، آسمان سے انسان کے لیے زمین پر ہدایت کا جو سلسلہ اللہ الرحمن کی طرف سے جناب آدم علیہ السلام سے لے کے جناب خاتم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا، اس میں وہی بے شمار طریقوں سے آتی رہی. نبوت اور وحی کے حصوں میں سے ایک 46واں حصہ اللہ تعالی نے خواب کو رکھا ہے. خواب کا لفظ ہم اردو میں یا فارسی میں بولتے ہیں کہ سوتے ہوئے. انسان جو کچھ دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، جو پڑھتا ہے، جو اس کی محسوسات ہوتی ہیں، فیلنگز ہوتی ہیں، اس کو کیسے لیا جائے. عربی کے اندر اس کے لیے لفظ الرؤیا، کہ انسان کو سوتے میں کچھ دکھایا جائے. سب سے پہلی چیز کہ خواب کیوں ہے، حقیقت کیا ہے. بندہ تو اس وقت موت کے منہ میں ہوتا ہے، کیونکہ نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے. تو یہ مرے ہوئے بندے کا یہ تعلق کیا ہے، اسے اسلام کیسے ڈیل کرتا ہے، اور خواب کے احکام کیا ہیں، آج کی ملاقات میں ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی جو ہدایات اسلام میں ہیں ان کو پڑھیں گے، تاکہ ہم بے شمار مسائل سے بچ سکیں. کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ اپنے خواب بیان کرتے ہیں اور معبرین کو پیش کرتے ہیں کہ اس کی تعبیر کر دی جائے. ہم رسائل میں، ڈائجسٹوں میں مختلف پیجز بنے ہوئے ہیں. اسی طرح آج کل سوشل میڈیا پہ اس چیز کو دیکھا، سنا، پڑھا اور بتایا جاتا ہے. اور پھر وہ جواب جو آ رہے ہوتے ہیں اس میں اکثر و بیشتر امام ابن سیرین ان کی کتاب الرؤیا پڑھ کے دیکھ کے جو اس میں ذکر ہوتا ہے وہ بیان کر دیا جاتا ہے. حضرات، اکثر سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان مرا ہوا ہے، روح کی اس وقت اس کے ساتھ کنڈیشن کیا ہے. یاد رکھیے کہ موت اللہ تعالیٰ جسم سے روح کو جدا کر دیتے ہیں.
اور وہ فائنلی اس سے اس کا تعلق ایک دفعہ ضروری ہے کہ اسے ہٹایا جاتا ہے اور اسے علیین میں بھیج دیا جاتا ہے یا سجین میں روانہ کر دیا جاتا ہے۔ نیک روح ہوگی تو علیین میں، جیسا کہ سورۃ المطففین میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے، اور اگر برا آدمی ہے، بری روح ہے، تو تحت الثری سے نیچے علیین کی قید میں اور جیل میں ان دونوں روحوں کو واپس نہیں آنے دیا جائے گا۔ جو مرضی کر لیں اس دنیا میں، یہ روح لوٹنے کے قابل نہیں ہوتی۔ اگر علیین میں چلی گئی تو لوٹنے کی ضرورت نہیں، نعمتیں ہیں۔ سجین میں چلی گئی تو کوئی لوٹنے نہیں دے گا کیونکہ قید میں ہے۔ لہذا یہ بد روحوں کا تصور ہندوؤں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے، کہ انسان کی جون بدلتی ہے، مزاج بدلتے ہیں، شکل بدلتی ہے، جنس بدلتی ہے، اور برے اعمال کیے ہیں تو بدروح بن کے بھٹکتی رہتی ہے، لوگوں کو ستاتی ہے۔ اور ہمارے ہاں انہی سے یہ لیا ہوا تصور کہ یہ جمعرات کے دن آتی ہے اور اپنے احوال بتاتی ہے، ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے برحق ہیں اور غالب ہیں، اور کتاب و سنت اس معاملے میں بڑی کلیئر اور بڑی واضح ہے۔ دوسری چیز کہ انسان جب سویا ہوتا ہے موت کے مشابہ ہے مگر موت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ سوتے ہوئے یہ دعا کرتے تھے، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرا نام لے کے موت کی وادی میں جانے لگا ہوں، تیرا نام لے کے زندہ ہوں گا۔ اور دوسری روایت میں کہ اللہ اگر میری روح کو واپس لوٹائے تو تیری رحمت، اور اگر اسے تو اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کر لے تو اللہ اس کی حالت پہ رحم کرنا، اس کی حالت پہ مہربانی فرمانا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سویا ہوا ہے، اس کی کیا حیت ہے، اس کو سمجھنے کے لیے انسان نے سوال کیے۔ کتاب اللہ نے جواب دیا، یسألونک عن الروح، دنیا پوچھتی ہے کہ روح کا میٹر کیا ہے، اس کا کیا معاملہ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ کون سی ایسی چیز ہے کہ جو وجود میں ہو تو بندہ زندہ ہے، وہ نہ ہو تو مرا ہوا ہے؟ رحمان نے وہی بھیجی اور جواب پتہ کیا دیا؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میرے محبوب ان کو صاف صاف جواب دے دو، میں نے روح کے بارے میں نہیں بتانا، یہ میرے رب کا سیکرٹ ہے، صیغہ راز ہے، یہ میرے رب کا راز ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جو رب نے کسی کے سپرد نہیں کیا، اس کی کن، اللہ کی مرضی ہے وہ کچھ بتائے یا نہ بتائے۔ الف لام میم کا معنی رب نے نہیں بتایا، اللہ کی مرضی ہے۔ روح کا میٹر یہ میرے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور میں نے جتنا ملک الموت کو کہا ہوا ہے، اور جس قدر بچے کے ماں کے پیٹ میں 120ویں دن روح پھونکنے کی جس فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے اس اللہ کی دی ہوئی روح کو پھونکنا ہے، اور ملک الموت کو پتا ہے کہ میں نے اسے نکالنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ چیز اللہ نے اپنے صیغہ راز میں رکھی۔ بھائیو، اس لیے جتنے بھی لوگ روح کے اوپر ریسرچ کر کے بیٹھے ہیں کئی سالوں سے، رخنے بنا کے، شیشے کے صاف شفاف باکس بنا کے، ان میں قومے میں گئے ہوئے لوگوں کو رکھ کے ان کی روحوں کو پڑھ رہے ہیں، فرانسک رپورٹیں لے رہے ہیں، کیمرے لگے ہوئے ہیں، بڑی ہائی کوالٹی اور سپیڈ کو نوٹ کرنے والے، کہ معمولی سی بھی حرکت جو اس شیشے سے باہر نکلے پتہ تو کریں کہ روح ہے کیا، پرواز کیسے کرتی ہے، اور نکالنے کون آتا ہے، چلی کب جاتی ہے۔ اس وقت تیسرا عشرہ لگ چکا اس ریسرچ کے اوپر، مگر اس باکس کے اندر سے بھی لوگ مر رہے ہیں، اور پتہ نہیں ابھی تک چل رہا کہ یہ میٹر کیا ہے، یہ عنصر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ لہٰذا انسان نے جتنی کوشش کی ہے اس کے مطابق حالت نیند میں، جیسے ہم اپنے موبائل کو بند کر دیتے ہیں، سلیپنگ موڈ پہ لگا دیتے ہیں،
اور وہ اس وقت جب بھی کوئی معمولی سی حرکت ہوتی ہے تو وہ بند خود بخود آن ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی حالت نیند میں انسان کی روح کو دو حالتوں سے نوازتے ہیں۔ ایک وہ کہ جو اس کو لے کر کے اجازت مل جاتی ہے کہ بندہ سویا ہوا ہے اور وہ دور دراز کے علاقوں کی سیر کرتی ہے، اللہ نے اسے یہ طاقت دی ہے، وہ پھرتی رہتی ہے، وہ گھومتی رہتی ہے، حتیٰ کہ ایسے علاقوں میں بھی پہنچا دی جاتی ہے جہاں انسان کا وجود نہیں گیا ہوتا، مگر وہ دیکھ رہی ہوتی ہے، اسے بہت کچھ دکھایا جاتا ہے۔ انسان کا وجود بستر پہ پڑا ہے مگر وہ کسی علاقے میں نعمتیں کھا رہی ہے، کہیں کھانے کھا رہی ہے، کہیں وہ تکلیف محسوس کر رہی ہے، کہیں وہ جنگل میں فیل کر رہی ہے، کہیں اس کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہے۔ اور بسا اوقات یہ کیفیت ہے کہ مال اور دولت اکٹھا ہو رہا ہے، کبھی یوں لگتا ہے کہ دشمن چڑھائی پہ ہے اور انسان پاؤں ہلانا چاہتا ہے، پاؤں نہیں ہلا سکتا، دوڑنا چاہتا ہے، دوڑ نہیں سکتا۔ یہ سارے معاملے اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹچ بھی رکھا ہے، یہ واپس بھی لوٹتی ہے، یہ اس کے ساتھ بھی جڑی ہوتی ہے، اور باہر بھی جیسے ماں کام کاج کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے، بچے کو لٹایا بھی ہے، جھولا بھی دے رہی ہے، آواز بھی دے رہی ہے اور اس کو مطمئن بھی کر رہی ہے، اور سلسلے کیفیت کیا ہے میرا رب بہتر جانتا ہے۔ لیکن آج جو ہم نے پڑھنا ہے کہ یہ مسئلہ نبوت کا ایک حصہ ہے لیکن اس کی کئی قسمیں ہیں۔ یہ وحی، یہ خبر، یہ الہام، یہ اللہ کی طرف سے القاء بندے کے دل میں بات ڈال دی جاتی ہے۔ پہلی چیز، اس خواب کا تعلق پراگندگی سے ہوتا ہے، ماضی کی کسی سوچ جو میموری میں محفوظ ہو گئی۔ انسان جو کرتا ہے، جہاں رہتا ہے، بچپن گزارتا ہے، جوانی گزارتا ہے، سوتے ہوئے ہماری خوابوں کا بے شمار حصہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچپن میں چلے جاتے ہیں، جن علاقوں کو ہم چھوڑ آئے ہیں ہم ان کو وزٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان جگہوں میں سے کسی جگہ پر ہوتے ہیں، ہمارا کوئی پرانا فوت شدہ رشتہ دار ہمیں ملتا ہے اور اس سے بات چیت ہوتی ہے یا ہم اسے کسی حالت میں دیکھتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا تعلق ہوتا ہے انسان کی یاداشت سے، اس کی میموری سے، جو اس کے اللہ تعالیٰ نے پیچھے مستقل سطح کے ساتھ محفوظ کر دی ہوتی ہے۔ کیونکہ میموری کے تین حصے ہیں، پیشانی فرنٹ جب دیکھتے ہیں بسا اوقات وہ چیز تیزی سے گزر جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم کہتے ہیں کچھ گزرا ہے، کچھ گزرا ہے۔ اگر آنکھیں اس کو کیپچر کر لیں اور پیشانی اس تصویر کو تصور میں یہاں رکھتی ہے، اگر ہم اس کو ٹچ نہیں کریں کچھ دن تو یہ بھول جاتی ہے۔ اللہ نے خواب کا معاملہ بھی یہ رکھا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ہم پڑھیں گے۔ اگر ہم اس کو دوبارہ یاد کر لیں یا چھیڑیں اور پھر اس کے بعد اس سے توجہ ہٹا دیں تو موبائل کی میموری میں جیسے 30 دن ڈیلیٹ کیا ہوا مواد آپ کا پڑا رہتا ہے اور دن بدن آہستہ آہستہ جو ہے وہ 30 دن کے بعد آٹومیٹکلی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، یہ درمیان والے حصے میں ذاکرہ میں پہنچتا ہے، اور اگر اسے بار بار ٹچ کیا جائے تو یہ محفوظ میموری میں، جہاں لائف ٹائم کسی بھی وقت وہ نام یاد آ سکتا ہے، وہ چہرہ یاد آ سکتا ہے، وہ بات یاد آ سکتی ہے۔ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، بچپن کا علم جو ہے وہ جیسے پتھر پہ لکیر ہوتی ہے وہ منقش ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ یاد پختہ ہوتی ہے۔ اس لیے اس حصے کو بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر خواب کا تعلق ماضی کی یاداشتوں سے ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ وقت گزرا ہے اور یہ پوائنٹ کلک کر گیا ہے، اس حصے کو جا کر کے روح نے کہیں ٹچ کر لیا ہے اور وہ سین، وہ پرت کھل کھل کے جو میری میموری میں محفوظ ہیں، وہ پرانی فائلیں میرے سامنے آ رہی ہیں۔ اور یہ کئی دفعہ ہوتا ہے، آپ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں، لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہیں، آپ وہ کام نہیں کرنا چاہ رہے لیکن ایک فائل اچانک سامنے آئی ہے، ٹچ ہو گیا ہے اور آپ اس کو لے کر کے اپنی یاداشت میں کھو جاتے ہیں اور ماضی میں چلے جاتے ہیں، بیٹھے کہیں ہوتے ہیں اور سوچ کہیں چلی جاتی ہے، نماز کے اندر ہم ہوتے ہیں اور کھڑے یہاں رب کے سامنے ہوتے ہیں، اور زندگی کے اندر جیتے جاگتے ہماری سوچ کہیں اور چلی جاتی ہے۔ تو یہ رات کو بھی ہے ایسے خواب جن کا تعلق ماضی سے ہے۔ اب وہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، پہلا تعلق کہ آپ کی خوشگوار یاداشتیں ہیں،
اگر وہ ان سے تعلق ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماضی کا حسن، اس کا جمال، اس کی بہتری اور بھلائی دکھائی ہے، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اتنا کافی ہے۔ اگر وہ کسی بری یاداشت سے ہے، کسی حادثے سے، کسی وقوعے سے، کسی چوٹ، کسی درد سے ہے، یا کسی رشتے کی سختیوں اور تلخیوں سے تعلق ہے، تو آپ کو احساس دلایا گیا ہے کہ آپ کا مستقبل رب نے اچھا کر دیا ہے، اور آپ ماضی کی کن کن جھنجھٹوں میں مبتلا تھے، وہ رب ہے جو نکال لایا ہے۔ وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ، اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کی تحمید، اللہ کا ذکر، اللہ کے ساتھ ایک تعلق اور اللہیت۔ اور اسی میں ایک قسم وہ بھی ہوتی ہے جو پراگندہ خیالات ہوتے ہیں۔ انسان جو حال میں سارا دن سوچتا ہے، مستقبل کی فکر رکھتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا رہتا ہے، ہموم غموم ٹینشنیں لے کے پھرتا ہے، اور رات کو خواب میں وہی چیزیں لوٹ آتی ہیں، تو انہیں ہم کہتے ہیں پراگندگی۔ ان سے پریشان ہونے کی لوڑ نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ عام نارمل روٹین ہے کہ جو دن بھر سوچا ہے وہ ذہن میں کہیں نہ کہیں بات بیٹھ گئی ہے، اور رات کو سوتے میں جب آپ ریلیکس موڈ میں اور سلیپنگ موڈ میں گئے ہیں، لیکن وہ اندر سیٹ اپ جو ہے وہ سوچ چل رہی ہے، اور فکر جو ہے وہ تازہ ہو گئی ہے، تو اس پراگندگی سے نجات کے لیے آپ کو جب بھی ہوش ہے پریشان نہیں ہونا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ کی یاد، اس کو ذہن میں رکھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے کہ ایسا خواب کہ جو بہت اچھا ہے، جو بہت اچھا ہے، تو اس خواب کے معاملے میں آپ نے دو چیزیں مد نظر رکھنی ہیں۔ پہلی چیز، خواب صرف، پہلے اگر خواب غلط ہے، برا ہے، پریشان کن ہے، اس کا ماضی سے بھی تعلق نہیں، حال سے بھی تعلق نہیں، مگر کچھ ایسا دکھا ہے کہ جو آپ کے ساتھ کبھی ہوا نہیں اور آپ نے سوچا بھی نہیں، اس برے خواب کو روک لیجئے، اس برے خواب کو روکیے۔ اب آئیے ساتھ اچھے والے پہ، اس کو کیا کرنا ہے میں بعد میں بتاتا ہوں۔ اچھا خواب ہے، بھلائی کا خواب ہے، تو بتائیے صرف اس کو جو صحیح معنوں میں معبر ہو، اور یہ علم ہزاروں میں سے کسی ایک کے پاس ہوتا ہے۔ یہ پڑھ کر کے حاصل ہونے والا علم نہیں، یہ اللہ کی طرف سے القاء ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے، تربیت کے ساتھ صرف اس کا سن سن کے، بیان کر کر کے، بتا بتا کے تجربہ ہو جائے، ایک اور بات ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر خواب آپ کو فوری جو ہے اس کی سمجھ آئے۔ اگر آپ کو پوچھنے والے نے پوچھ لیا ہے اور آپ کو اس کی تعبیر نہیں آتی، تو صاف کہہ دے مجھے نہیں آتی، صاف کہہ دے مجھے نہیں آتی۔ اگر آتی ہے تو بیان کرے، اور معبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ لحاظ رکھے بے شمار چیزوں کا، کیونکہ جب خواب تعبیر نہیں ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا، بری ہو یا اچھی ہو۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ یہ جو خواب ہے نا، یہ پرندے کی ٹانگ پہ ہوتی ہے۔ کیا معنی؟ پرندہ کبھی ایک جگہ مستقل نہیں بیٹھتا، یہاں بیٹھا، گھبرایا، تھوڑی دیر اڑا، وہاں بیٹھا، پھر ادھر چلا گیا۔ تو یہ جو خواب ہوتے ہیں، اگر آپ نے رات کو دیکھا ہے، صبح آدھا بھول گیا ہے، آدھا یاد ہے، اگلے دن بالکل بھول گیا ہے، اور تیسرے دن آپ کو سوچ میں بھی نہیں آ رہا، سوچنے پہ بھی نہیں آ رہا، تو یہ اللہ کی طرف سے رحمت تھی، کوئی وقتی چیز تھی، اللہ نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے، آپ کی میموری کو صاف کر دیا ہے، آپ کے اندر کوئی خلش نہیں چھوڑی، کوئی نفسیاتی مسئلہ نہیں بنا۔ اور ایسے خواب بڑے ہوتے ہیں، لیکن اگر خواب بھول نہیں رہا، برا ہے، پریشان کن ہے، پھر تو بالخصوص کسی بھی عام بندے کو مت بتائیے جب تک آپ کو یہ یقین کامل نہ ہو کہ یہ بندہ صحیح معبر ہے۔ اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ہر بندے کو اٹھ کے یہ نہیں کہہ دوں کہ جناب مجھے تعبیر آتی ہے، آپ پوچھیں۔ یہ بڑا اہم نفسیاتی مرحلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر خواب بیان نہیں کیا گیا یا اس کی تعبیر نہیں کی گئی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ما لم یعبر، اگر تعبیر کر دی گئی ہے تو بھلے خواب وہ نہ بھی ہو تو کام وہی ہو جائے گا، وہی ہو جائے گا۔ اس کی مثال ہے، میں خواب دیکھتا ہوں
یہ مثال فرضی ہے، میرے ذات کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، لیکن میں اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ بات سمجھانا مقصود ہے۔ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں جاتے ہوئے پھسل گیا ہوں، پیدل چل رہا ہوں۔ اچھا، یہ اگر دماغ میں بیٹھ گیا اور کسی سے پوچھا اور اس نے کہہ دیا کہ جناب آپ کی ہڈی ٹوٹنے والی ہے، اب میں نے نہ بھی گرنا ہو تو میں ڈر ڈر کے سہم کے چلوں گا اور کہیں نہ کہیں پھسلوں گا، کیونکہ میرے ذہن میں بات بیٹھ گئی ہے، کلک کر گیا کہ میں نے گرنا ہے، میں نے امبیلنس ہونا ہے۔ اسی طرح حادثے کیا ذہن میں آ گیا اور کسی نے تعبیر کر دی کہ آپ سفر نہیں کریں وگرنہ حادثہ ہو جائے گا۔ ہمارے دوست ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ بنا، خواب انہوں نے کچھ اور دیکھا، بتانے والے نے بتایا کہ آپ کا حادثہ ہونے والا ہے۔ بڑے بہترین منجھے ہوئے ڈرائیور ہیں، سمندری کو جب کراس کیا تو کہتے ہیں کہ سامنے سے گاڑی آ رہی تھی اور میرا ذہن بن گیا کہ اس نے میرے اندر ٹھکنا ہی ٹھکنا ہے، راستہ بھی تھا، جگہ بھی تھی، بس میرے ذہن میں وہ رات، وہ خواب اور اس کی تعبیر، اور اوپر سے سفر اور سامنے سے گاڑی۔ کہتے ہیں کہ اچھا خاصا ٹھیک ٹھاک چلاتا ہوا میرے حواس جواب دے گئے، اور وہ پتہ لگا کہ گاڑی اس میں تو نہ ٹکرائی، میں اس سے بچتے بچتے ڈرتے ڈرتے گاڑی میں نے نیچے اتار کے پھینک لی، چوٹ بھی لگی۔ تو کبھی بھی خواب کی تعبیر اگر نہیں آتی تو معبر بھی نہ کرے، اور اگر آپ کو منع کر دیا جائے تو رک جائیے، کسی اور کو مت بتائیے۔ دلیل یہ میرے پاس سورہ یوسف ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اپنے دو پیغمبروں کا ذکر کرتے ہیں۔ جناب یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جناب یوسف اپنے باپ سے ایک بات کہتے ہیں اور اللہ نے قرآن بنا ڈالا، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے یہ بات کی کہ ابو جان انی رأیت 11 کوكبا، میں نے آج 11 ستارے دیکھے، خواب میں 11 ستارے دیکھے ہیں، والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اور میں نے دیکھا ہے کہ سورج اور چاند ستارے یہ مجھ کو جو ہے سجدہ کر رہے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستارے بھی ہیں، چاند بھی ہے، سورج بھی ہے۔ اچھا، خواب سنتے ہی نا باپ نے تعبیر نہیں بیان کی، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اگر آپ کو معبر کہتا ہے کہ اس کی تعبیر نہ سنیں تو بہتر ہے، اسے بیان مت کیجیے، اس کا اظہار مت کرنا، تو آپ کو رکنا چاہیے۔ یہ انہوں نے باپ ہونے کے ناطے بھی اور پیغمبر اور نبی ہونے کے ناطے بھی بولا، یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ خواب کہیں بھائیوں کو مت بتانا، فیکیدوا لک کیدا، وہ تیرے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر ایسی کریں گے کہ تیرے لیے مشکل بن جائے گی۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، خواب بندہ دیکھتا ہے، فائدہ شیطان اٹھاتا ہے، نفسیاتی معاملہ۔ خیر، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان کو خوابوں کی تعبیر بھی سکھانی تھی، سکھائی، اور انہوں نے دعا میں بھی اظہار کیا سورہ یوسف میں کہ اللہ آپ نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے۔ اور جیل میں جو ایک قیدی نے خواب دیکھا تھا اور حاکم وقت نے خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیریں بھی انہوں نے ذکر کی، اس کو ہم دیکھیں گے، لیکن یہ خواب بیان کر بیٹھے اپنے بھائیوں نے۔ رب کا کرنا تھا، تقدیر غالب تھی، اور رزلٹ بتانا تھا کہ اگر وقت کا پیغمبر اور پیغمبر کا بیٹا بھی یہ کام کر بیٹھے تو اس کو بھی اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے۔ قرآن کہتا ہے بھائیوں نے پکڑا، اجازت لی، کھیلنے کے بہانے اور پکنک کے بہانے جنگل میں لے گئے، کنویں میں ڈالا، مارا گیا، اور اس کا جو ہے اپنی طرف سے کام تمام کیا۔ وہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ کنویں سے نکالا، مصر پہنچایا، جو ہوا وہ ایک ساتھ ایک الگ میٹر ہے۔ لیکن آپ اور میں خواب کے معاملے میں اگر بہت بری قسم کا خواب ہے، اٹھتے ہی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے، اللہ کی پناہ میں آئیے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں یہ ہائے ہول ہے، لا الہ الا اللہ، یہ آپ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ پریشر، ڈپریشن وہ ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا اور کہیں نہ کہیں نرمی آ جائے گی، لیکن یا پھر وہ بھول جائے گا۔ اگر بھول بھی نہیں رہا، بھول نہیں رہا اور آپ خواب بیان کر دیتے ہیں اور تعبیر کرنے والا تعبیر کر دیتا ہے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں اس کی ایک مثال دے چکا، دوسری مثال
ہم ایک بڑے معروف شیخ، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، علماء کے اساتذہ میں سے ایک عظیم استاذ، ہم اکٹھے ہیں، کراچی میں تقریب بخاری تھی، فون آتا ہے، ایک خاتون نے سوال پوچھا کہ مولانا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، تعبیر پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ فرماتے ہیں پوچھیے۔ اس خاتون نے کہا کہ میں کسی کے گھر جاتی ہوں اور وہاں جا کے اپنے سارے کپڑے اتار دیتی ہوں، میں ننگی ہو جاتی ہوں۔ شیخ خواب سننے کے بعد ساتھ ہی پڑھنے لگ گئے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کہنے لگے کہ بی بی اپنے آپ پہ کنٹرول کرو، آپ اپنی عزت اور اپنے شوہر کے معاملے میں کہیں خیانت کرنے جا رہی ہیں، یا ماضی میں آپ سے کچھ ایسا ہوا ہے یا ہونے والا ہے؟ خیر یہ کہہ کے فون بند کر دیا۔ ادب کے ساتھ ہم ان کے بچوں میں سے تھے، ہمارے دادا استاذ تھے، بڑے ادب اور احترام سے گزارش کی کہ شیخ یہ جو خاتون کو آپ نے تعبیر بتائی ہے یہ تو مر جائے گی، اگر صحیح ہے تو بگڑ جائے گی، یہ بھی خدشہ ہے۔ جب اس نے خواب میں دیکھ لیا ہے اور ایک عالم نے کہہ دیا کہ آپ نے غلط ہونا ہی ہے، تو ممکن ہے اس کا مائنڈ غلط ہو جائے، شیطان فائدہ اٹھائے کہ جب میں ایک چیز دیکھ چکی ہوں، مجھے دکھا دی گئی ہے اور یہ نبوت کا حصہ بھی ہے اور اس میں جو ہے الارم بھی ہے اور مستقبل کی خبر بھی ہے، یا وہ نفسیاتی طور پہ مر جائے گی یا پھر عزت کے اعتبار سے۔ تو کہنے لگے کہ مجھے جو آتی تھی میں نے بتا دی، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا شیخ بچہ ہوں میں اس بارے میں، لیکن مجھے جو فوری بات ذہن میں آئی ہے، مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ خاتون اللہ کے گھر جائے گی عمرے پہ اور اپنے گناہ جتنے ہیں اس کے بخش دیے جائیں گے اور وہ گناہوں والی ردا اور لباس اس کا اتار دیا جائے گا۔ کہنے لگے یہ نمبر نکالا اور ملایا، تو کہنے لگے اس کو بتا دے۔ میں نے اس خاتون کو جب ملایا تو وہ رو رہی تھی کہ میں نے زندگی میں کبھی برا نہیں سوچا، میں نے کبھی غلط کیا نہیں، میں اپنے گھر کے ساتھ، ذات کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ میں تو بڑی مخلص ہو کے چلنے والی ہوں، اور یہ خواب مجھے آیا تو کیوں آیا؟ اور اگر اس کی تعبیر یہ ہے اور وطن عزیز کے سب سے بڑے محقق عالم نے یہ بات کی ہے تو یہ کہیں ہو نہ جائے، میں تو اس وقت کی بلک بلک کے تڑپ تڑپ کے مر گئی ہوں، میں کسی کو بتا ہی نہیں سکتی تھی۔ جب اسے خواب سنایا، خیر قصہ مختصر، ہنسی خوش ہوئی، تقریباً کچھ عرصے کے بعد ایک فون آتا ہے، جی ساجد صاحب بات کر رہے ہیں، جی وہ جی ایک خواب دیکھی تھی، اس کی تعبیر پوچھی تھی، آج ہم عمرہ کر کے واپس آئے ہیں، آپ رہتے کہاں پہ، آپ کو زمزم اور کھجوریں دینی ہیں۔ حضرات دیکھیے، میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت زیادہ، ہمیں نہیں سمجھ آتی بے شمار خوابوں کی، لوگ پوچھتے ہیں، گھر والے پوچھتے ہیں تو نہیں سمجھ آتی، مگر کبھی یوں ہوتا ہے کہ ادھر سے بیان ہوئی اور ادھر کلک ہوا اور ادھر اس کا جواب آ گیا۔ اس لیے معبرین حضرات جو اخبارات میں لکھتے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں، جو دیکھا، مثلا دیکھا ہے کہ کسی نے اس کے پیچھے سانپ لگے ہوئے ہیں، وہ اٹھائی کتاب الرؤیا اور بیان کر دی کہ اس کے اندر جناب یہ تیرا کوئی دشمن ہے، اس سے بچ جائیے، صدقہ دیجیے۔ کوئی شک نہیں صدقہ بلا ٹالتا ہے، لیکن یہ جو آپ نے اس کے ذہن میں بات ڈال دی ہے، ممکن ہے یہ بالکل اس کے برعکس ہو، کیونکہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ معبرین کے امام مانے جاتے ہیں، اور وہ ہر خواب کی تعبیر ایک جیسی نہیں بتاتے تھے کہ عورت نے اگر پھول دیکھا ہے تو اس کی گود میں بچہ ہے، پتے دیکھے ہیں تو یہ ہے، اس کے نہیں ہے وہ ہے تو ایسے ہے۔ میں اس کی دو مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارے گھر کو آگ لگی ہے، ہمارے گھر کو آگ لگی ہے۔ تو شیخ اسے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ریلیکس ہو کے اپنا کام شام کر، کوئی بات نہیں، آپ کو سکون ملے گا۔ میں نے گھر میں آگ لگی ہوئی دیکھی ہے، مجھے سکون ملے گا؟
میں تو تب سے پریشان ہوں۔ اور یہ واقعی اللہ معاف کرے، یہ کنڈیشن تب پتہ چلتی ہے، میں بدین سے بائی روڈ آ رہا تھا جب ہم چیچا وطنی پہنچے ہیں، تو میرے ساتھ جو ساتھی تھے انہوں نے فروخ آباد آگے جانا تھا، ذمہ دار تھے اس علاقے کے بدین کے، تو انہیں فون آیا اور فون کے بعد وہ سہم گئے اور یوں لگے کہ یہ بالکل بے جان ہو گئے۔ فون پہ انہیں بتایا گیا، جو بتایا گیا انہوں نے مجھے نہیں بتایا، لیکن سفر کے اندر فرق آ گیا۔ دنیا پور تک ڈرائیو میں نے کری، اس کے بعد انہوں نے گاڑی پکڑی تو گاڑی نہیں چل رہی۔ میں نے کہا جناب جو مسئلہ ہے وہ بتائیں، تو کہنے لگے کہ ہوا یہ ہے کہ مجھے ابھی فون آیا ہے کہ گھر میں آگ لگ گئی ہے، گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ تو یہ خبر اگر لائیو ہو تو کیسی ہوتی؟ اللہ معاف کرے، وہ جو کویت والی فیملی ہمارے میاں چنو سے یہ واپس آئی اور سب کے سب جو ہے وہ سرکٹ میں آگ کا جو ہے وہ بریک ہوا اور پتہ نہیں کیا اس کے اندر پرابلم آئی اور وہ جل کے مر گئے، یہ آسان نہیں ہے، تکلیف دیتا ہے، اور خواب میں دیکھا ہے، نفسیات میں ہے، بھول نہیں رہا۔ اور امام صاحب کے پاس آیا ہے اور امام صاحب کہتے ہیں کہ جاؤ تمہیں سکون ملے گا۔ وقت گزرتا رہا، وہ آدمی چلا گیا، کوئی اور آیا، سیم خواب اس نے بیان کیا اور کہنے لگا کہ امام صاحب میں نے خواب میں آگ دیکھی ہے، گھر جا۔ کہتے ہیں کہ فوراً سے بھی پہلے دوڑ جا کر کے اپنے گھر کا سامان نکال لے جتنا نکال سکتا ہے۔ شاگرد بیٹھے تھے، کہنے لگے جی پہلے بھی ایک آدمی آیا تھا، اس کو آپ نے کہا تھا جاؤ سکون ملے گا، اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جلدی جا سامان نکال گھر میں آگ لگنے والی ہے۔ کہا وہ سردیوں میں آیا تھا، اور سردیوں میں آگ پرسکون ہوتی ہے، بندے کو مزہ آتا ہے، ٹھنڈا خون گرم ہوتا ہے، بلکہ کئی دفعہ آگ جب سردیاں شدید ہوتی تھی تو ہم پورے کا پورا پاؤں نہیں الاؤ میں رکھ دیتے تھے ایسے اس کو سیکتے ہوئے، تو یہ پرسکون معاملہ ہے۔ یہ جو آیا ہے یہ گرمیوں میں آیا ہے، اور گرمیوں میں آگ، تو وہ لوگ اس قدر ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے، مگر ہمارے ہاں ظاہر کے مطابق بیان کر دیا جاتا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ پھر آگے ذکر کر دیا جاتا ہے، تعبیر ہو جاتی ہے۔ بیٹے اور بیٹیوں، بچوں، جوانوں، مردوں، عورتوں اور بزرگوں کے ذہن میں وہ بات ایسی نفسیات میں بیٹھتی ہے کہ پھر وہ بیچارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا۔ کسی کو اٹیک ہو گیا، کسی نے جناب خواب دیکھی ہے، اس کے بعد فالج پڑ گیا ہے، وہ اٹھ ہی نہیں سکا، وہ بات ہی نہیں کرتا، وہ کومے میں چلا گیا ہے۔ تو تعبیر سوچ سمجھ کے، اور خواب کا اظہار اور اس کا بیان بھی سوچ سمجھ کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ جس قرآن مجید کو اتارا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جیل میں ہیں یوسف علیہ السلام، اور وہاں پہ ایک بات وہ بیان کرتے ہیں، اور اس میں یہ ایک قیدی کی خواب ہے، یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیو۔ یہ خواب کی تعبیر میں بیان کر رہا ہوں جو پوچھی گئی تھی، وہ تو پیچھے تھی جب انہوں نے سارا کچھ بتایا، اور پھر انہوں نے ان کو ایک لمبی نصیحت کی، اور قید والوں کو اصل میں ہوا یہ تھا کہ ان میں سے ایک نے یہ خواب دیکھا کہ میں اپنے سر کے اوپر شراب اٹھائے پھر رہا ہوں، وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا، میں اپنے سر کے اوپر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں، تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ، اور اس سے جو ہیں وہ پرندے کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے تعویل جب پوچھی اور تعبیر پوچھی تو انہوں نے اسے پہلے عقیدہ سمجھایا، بات سمجھائی، اور اللہ کی وحدانیت بتائی، شرک سے نجات دلانے کے لیے اللہ کے احکام بیان کیے، اور پھر کہنے لگے کہ تم میں سے ایک جو ہے وہ اس جیل سے رہا ہو جائے گا، اور وہ اپنے آقا کو بادشاہ وقت کو جا کر کے شراب پلائے گا، مشروبات پلائے گا، اور جو دوسرا ہے فَيُسْلَبُ، اسے پھانسی دی جائے گی، سولی پہ چڑھایا جائے گا، اور پرندے اس کا گوشت کھائیں گے، پرندے اس کا گوشت کھائیں گے۔ یہ خواب اور تعبیر جب بیان کر دی گئی، وہ جو نکلا تھا وہ نکلا، اور جا کر کے وہاں گیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اب تیری چھٹی تو ہو گئی ہے، رہائی تو ہو گئی ہے، ذرا بادشاہ سے ذکر کرنا وہاں ایک یوسف بھی پڑا ہے اور بے گناہ پڑا ہے۔ خیر وہ بھول گیا، شیطان نے بلا دیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، قرآن کہتا ہے 3 سے لے کے 9 سال تلک یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔
اب جو ہے بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس نے اپنے حواریوں میں بیان کیا وقال الملک انی ارا سبع بقرات سمان، میں 7 موٹی موٹی گائے دیکھ رہا ہوں، خواب میں گائے ہے موٹی ہیں، یاکلہن سبع عجاف، ان موٹی گاؤں کو پتلی اور کمزور اور نحیف جن کی ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں وہ ان کو کھا رہی ہیں، اور وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، 7 خوشے میں تر و تازہ دیکھ رہا ہوں اور 7 جو ہیں وہ ان کو خشک دیکھ رہا ہوں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیائی، یہ جو میں نے خواب دیکھا ہے کوئی اس کی تعبیر بتانے والا ہے تو آئے، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تمہیں اس کی تعبیر آتی ہے تو تعبیر بیان کرو۔ وہ جو جیل سے نکلا تھا جس نے سر پہ شراب کا تھال اور مٹکے اور جام رکھے ہوئے دیکھے تھے اور انہوں نے بتایا کہ تو نے آزاد ہونا ہے، اور وہ جیل سے رہا ہو گیا، اسے دوبارہ وہاں پہ جاب ملی اور اس نے وہ سارے منظر کی صداقت دیکھی تھی، یہ سارا کچھ۔ اچھا یہ خواب جب بیان ہو رہا ہے تو معبرین کیا کہہ رہے ہیں؟ معبرین جو اس وقت کے سرکاری معبرین تھے، تعبیر بیان کرنے والے، قالوا اضغاث احلام، کہنے لگے تیرے خیالوں کی پراگندگی ہے، بادشاہ ہے بیٹھا ایسے ایسے سوچتا رہتا ہے، کام ہے کوئی نہیں، تو آپ پریشانی کے عالم میں جو کہتے ہیں نا اضغاث احلام، یہ ایسے فضول کی باتیں ہیں جو آپ کے دماغ میں آ کے کلک کر گئی ہیں۔ وما نحن بتعویل الاحلام بعالمین، یہ جو آپ نے خواب دیکھی نا اس طرح کے خوابوں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے، ہمیں نہیں اس کی تعبیر آتی۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امہ انا انبئکم بتعویلہ فارسلون، یہ شخص کہنے لگا جو قید سے آیا تھا اسے یاد آیا، کہنے لگا جی آپ مجھے اجازت دے دیں میں اس کی تعبیر آپ کو پوچھ کے لا کے دیتا ہوں، تعبیر آپ کو مل جائے گی۔ آیا دوڑا دوڑا اور سیدھا ڈائریکٹ کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق، یوسف یہاں لفظ یار بولا ہے، سچ بولنے والے میرے یار، افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، 7 کمزور گائیاں طاقتور گائیوں کو کھا رہی ہیں، 7 بالیاں خشک ہیں اور 7 جو ہیں وہ تر و تازہ ہیں، میں یہ خواب کی تعبیر بتائیے، لعلی ارجع الی الناس، میں جاؤں لعلہم یعلمون، ان کو پتہ چلے۔ انہوں نے اس کی تعبیر بتائی کہ تزرعون 7 سنین دابا، تم کاشتکاری کرو گے اور 7 سال بڑا غلہ آئے گا، اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں تمہیں کھیتی باڑی اور زراعت کے اندر برکتیں پیدا کرے گا۔ فما حسدتم فذروہ فی سنبلہ الا قلیلا مما تاکلون، پوری زراعت کی سائنس اس آیت پہ کھڑی ہے، دنیا جہان کی جتنی سپرے ہیں کر کے دیکھ لی گئیں، جتنی زہریں ہیں بیجوں کو لگا کے دیکھ لی گئیں، جتنے گودام ہیں سیل کر کے دیکھ لیے گئے، کہیں لوگوں نے پارے ڈالے، کہیں گولیاں ڈالی، کہیں کچھ ڈالا، لیکن پھر بھی کیڑے لگ جاتے ہیں۔ مگر یہ جو ٹیکنالوجی آسمان سے وحی کے ذریعے وقت کے نبی پر اتاری گئی اور جیل میں اتاری گئی، وہ کیا ہے؟ آپ جو گندم ہے نا اسے صرف اتنا کاٹ کے استعمال کرنا اور تھریشر کرنا، دانے نکالنا جتنی ضرورت ہو، ان 7 سالوں کے اندر آپ نے جتنی گندم ہے کاٹ کے ناڑو سمیت خوشوں سمیت سٹوں میں سے نہیں نکالنی، کیڑا جتنا مرضی برا ہو سٹے کے اندر نہیں پڑتا۔ خیر ایسے ہی ہوا آپ کے اوپر، اگلے آنے والے 7 سال وہ خشکی کے ہوں گے، قحط سالی کے ہوں گے، ثم یأتی من بعد ذلك سبع شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون، جو تم نے سٹور کرا ہوگا، گوداموں میں رکھا ہوگا، جو چھپایا اور جو بچایا ہوگا یہی بچے گا۔ ثم یأتی من بعد ذلك عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اس کے بعد اگلے سالوں میں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے 8ویں سال میں خوشحالی لے آئے گا۔ وقال الملک ائتونی بہ، یہ واپس آیا، آ کر کے خواب کی تعبیر بیان کی، کہا کس سے پوچھ کے آیا ہے؟ قرآن نے یہ ساری بات حذف کر دی، بتایا وہاں ایک غلام ہے، لایا گیا تو یہ وہی تھا جسے خاتون اول نے عزیز مصر کی اہلیہ نے قید کروایا تھا۔ باقی باتیں یہاں سے بعد میں چلتی ہیں، اور یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اپنے رب سے کہتے ہیں کہ الہ العالمین تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے احادیث کی جو ہے وہ تعویل سکھائی اور مجھے اپنا
جو ہے بندہ بنایا، رب قد آتیتنی من الملک، اللہ تیرا شکر ہے، یہ سارا واقعہ بعد میں جب بادشاہ بنے، اللہ تو نے مجھے بادشاہ بنایا، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، زندگی میں جہاں سے سوئنگ آیا ہے نا، پہلا تو تھا کنویں میں، دوسرا تھا قید میں، اور قید سے نکلنے کی جو چینج لگی ہے وہ تعویل الاحادیث، اللہ تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی، فاطر السماوات والارض، اللہ آسمانوں زمینوں کو بنانے والا، اٹھانے والا، چلانے والا، کسی کو نیچا کر دینے والا، کسی کو بلند کرنے والا تو ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اللہ میرا کوئی اپنا نہیں بچا، ماں باپ نہیں بچے، بہن بھائی نہیں بچے، عزیز و اقارب نہیں بچے، میرا وطن، میری مٹی، میرا علاقہ میرا نہیں بچا، میں دیش سے پردیسی ہو گیا، میں آزاد سے قیدی ہو گیا، میں غلام بن گیا، اللہ قید سے نکال کے اگر لا سکتا ہے تو ہے، تو ہی میرا سہارا، تو ہی میرا آسرا، تو ہی میرا دوست، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ زندہ رکھنا تو مسلمان، موت آئے تو اسلام پہ، اور پھر مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دینا جو صالحین ہیں۔ یہ دعا خوابوں کے ساتھ اسے لیجیے، اور اگر اللہ نے تعبیر کا علم دیا ہے تو فخر مت کیجئے کہ مجھے آ رہی ہے، اس آیت کو سامنے رکھ کے اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تو نے یہ علم دیا ہے، تو نے یہ نالج دیا ہے، تو نے یہ سمجھ دی ہے، تو نے توفیق دی ہے کہ میں جو بات بیان کر دیتا ہوں اللہ وہ حقیقت کے مطابق ہوتی ہے، یا اس میں خیر اور برکت ہوتی ہے، یا دوسروں میں اس کا تعلق ہوتا ہے، اور اگر یہ غلط ہو رہا ہے تو فوری طور پہ رکیے، کیونکہ تعلق نفسیات سے ہے، اور نفسیات ہمارے ہاں عاملین لے ڈوبتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کو دیکھتے تو کیا کہتے تھے؟ جائیے پوری ہسٹری پڑھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی بھی بیمار کو دیکھا آپ اس کا علاج بالغذا بھی کرتے تھے، بالدعا بھی کرتے تھے، بالدوا بھی کرتے تھے۔ آیا تھا نا وہ جس کا پیٹ خراب تھا، کہا اس کو شہد پلا دو، اب میرے خیال میں تو یہی کہہ رہی ہے حکمت کہ نہیں 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 نہیں، ایسی حالت میں شہد دینا زیادتی ہے، معاملہ اور بگڑ گیا۔ وہ آیا کہنے لگا جی وہ پیٹ تو اس کا پہلے سے زیادہ خراب ہو گیا ہے، کہا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے، رب کا قرآن سچ کہہ رہا ہے، شہد میں شفا ہے، اور پلائیے، دیا گیا اور بگڑ گیا معاملہ، پھر وہی شکوہ، آپ نے وہی جواب دیا، کہا پلائیے، پلایا، جب تیسری دفعہ پلایا تو معاملہ صاف، پیٹ صاف، سب کچھ، رب کی بات سچی ہے، یقین ہو یا نہ ہو، لیکن کہتے ہیں کہ پیر کامل کے یقین کامل، یقین کی بھی بڑی تاثیر ہوتی ہے، پیر تو کامل تھے ہی مگر یقین نہیں آ رہا تھا تو آپ نے یقین دلوایا، آپ علاج بالدعا بھی کرتے تھے، بالدوا بھی کرتے تھے۔ بالدوا کیا تھا؟ جس بھی بیمار کو ملے پتا چلا بہت شدید بیمار ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ لا باس، لا باس، یہ ہے بالدوا، نفسیاتی دوا ہے۔ مریض کو دیکھتے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے جس کا مختصر ترین مفہوم یہ ہے، آپ کے بارے میں سنا تھا کہ آپ بیمار ہیں، لاباس، لیکن آپ کو تو کچھ بھی نہیں، آپ تو ٹھیک ٹھاک، آپ تو صحت مند، آپ تو بہترین حالت میں ہیں، آپ ماشاءاللہ کئی صحت مندوں سے بھی زیادہ صحت مند لگ رہے ہیں، لاباس، یہ تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے آپ میں، بتایا گیا ہمیں خبر ملی کہ آپ ایسے ہیں، اس بیماری میں مبتلا ہیں، لاباس، لگ تو نہیں رہا۔ میں نے یہ جملہ ان لوگوں پہ آزما کے دیکھا ہے، اپنی پنجابی میں یا اردو میں ترجمہ کر کے، جو ہسپتالوں میں پڑے تھے، اور کوئی بھی جاتا تو کروٹ بھی نہیں لیتے تھے، سلام بھی نہیں لیتے تھے، جواب بھی نہیں دیتے تھے، آنکھ بھی نہیں کھولتے تھے، اور ان کے پاس جا کے کھڑے ہو کے صرف اتنا بولا، یار دنیا کیا کہہ رہی تھی، ماشاءاللہ حاجی صاحب دے تے چہرے تے نور اگے نالوں بھی ودیا جدوں میں پچھلی دفعہ ملیا سا، تے اللہ دا شکر ہے صحت بھی پہلے نالوں ہے، فریش بھی لگ رہے ہیں، اور کتنے ریلیکس مزے کی نیند لے رہے ہیں، چلیں پاس زیادہ اونچی نہیں بولتے، کہندے نہیں 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 میں ستا نہیں، میں جاگن ڈیا، بول پڑے، اور ہم نے ہاتھ پکڑ کے سلام لیا اور وہ اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم نے کہا جی اٹھا دیتے ہیں، کہندے نہیں نہیں اللہ دا شکر ہے میرے چینی ہمت ہے، میں اٹھ کے خود ٹیک لگائی، خود بیٹھے۔ تو یہ ساری طاقت، یہ قوت، یہ سپیٹ، یہ علاج بالدوا، یہ نفسیاتی معلم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے بہترین ماہر نفسیات، انہوں نے دی ہے، یہاں بھی ضروری ہے، وگرنہ میں نے دیکھا ہے بڑی جگہ ایلوپیتھی حضرات کے پاس جانا ہوا،
معذرت کے ساتھ اگر میرا کوئی بھائی ڈاکٹر بیٹھا ہے تو ناراض نہ ہو، ہمارے ساتھ جو تجربے ہم ان کی صرف شیئرنگ کرتے ہیں، کسی کو گرانا یا برا کہنا مقصود نہیں ہے۔ جاتے ہی کہا اگر 1 منٹ بھی اور لیٹ ہو جاتے تو آپ کا مریض گیا تھا، ختم تھا، ڈیڈ تھا۔ اگلے مرحلے میں یہ کر لو یا یہ کر لو، اس کی جان بچا لو یا اس کی بچا لو، سائن کرو جلدی سے۔ یہ بہت زیادہ دور کا واقعہ نہیں، بالکل قریب کا ہے، وہ رات کے 12-1 کا ٹائم ہے۔ اور جن کو میں لے کے گیا تھا ان بیچاروں کی اتنی ہڈی پسلی نہیں تھی جتنی ڈیمانڈ کی گئی۔ خیر مرنا تو ہے ہی ہے، تو گھر والوں کو اجاڑ کے کیوں مرے؟ پیشنٹ کو ساتھ لیا، دوسرے ہاسپٹل چلے گئے، ایڈمٹ ہو گیا معاملہ۔ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں فرما دی، رحمتیں کر دی، پیشنٹ زندہ ہے، صحیح سلامت ہے، 1 منٹ نہیں پونا گھنٹہ لیٹ ہوا دوسرے ہاسپٹل میں پہنچتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سمجھ دی تھی، جو دانائی دی تھی، جو عقل مندی تھی اس میں ایک صبر، ایک حوصلہ دینا اور لینا بھی ہے۔ یہی چیز میں نے بسا اوقات حکما اطباء میں بھی دیکھی ہے، ہو جاتے ہیں ایسے جملے، اور یہی چیز میں نے عاملوں میں دیکھی۔ اوہ یہ تو بہت بڑا بار ہویا ہے، یہ پیچھے 70 جنرل آئے ہیں، ہم ذات لگے ہوئے ہیں، بندہ تڑپ جاتا ہے کہ ہیں میرے پیچھے۔ پھر اس کو ماضی یہ ہوتا ہے جی، چکر آتے ہیں ہاں، اچھا بیٹھے بیٹھے اچانک جھٹکے لگتے ہیں جی، وہ کامن سی چیزیں بیان کر کے اس پہ بڑا سخت جادو ہوا ہے اور کالا جادو ہوا ہے، اور کر کے بھی کسی پانی کے نیچے تہوں میں رکھا گیا ہے، یا فلاں قبرستان یا کسی قبرستان کی قبر کے اندر دبایا گیا ہے۔ معذرت، انسانوں کو جینے دو، ان کو نفسیاتی سہارا دو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے دعا کرتے، لا باس طہورن طہورن انشاءاللہ، پہلے کہا لا باس، پریشانی والی کوئی بات نہیں، ڈر والی کوئی بات نہیں، یہ جو آپ گھبرا رہے ہیں گھبراہٹ کی کوئی بات نہیں، طہورن انشاءاللہ۔ یہ جو دکھ آیا ہے نا، یہ آپ کی بے شمار گناہوں کو بھی لے ڈوبے گا، آپ کی بیماریوں کو بھی کھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو پاکیزہ کرے گا، صاف ستھرا کرے گا، فریش کرے گا، نیٹ اینڈ کلین کرے گا، آپ کو رب صحت مند کرے گا۔ یہاں خواب سے کیا تعلق ہے کہ خواب کے اندر آپ ایک اچھے بھلے بندے کو تعبیر کرتے ہوئے مریض بنا دے، اور وہ ڈوبے ہوئے کو مارے شاہ مدار، اور جو ہے وہ گرے ہوئے کو گرائے۔ ڈوبے ہوئے کو تو ایک تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے، آپ تھوڑا سا حوصلہ تو دے، ہمت تو دے، نہیں بھئی آپ بالکل ٹھیک ہیں بہنا، آپ کو کچھ نہیں، انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا، اللہ ہے نا، مارنے والے سے بچانے والا زیادہ بڑا ہے، پریشان نہیں ہونا۔ لہٰذا خوابوں کے معاملے میں انتہائی محتاط رویہ، اور بیان کرنے میں بھی، دیکھنے میں بھی، اور اگر خواب پھر بھی نہیں بھول رہا پوچھئے، مگر سوچ سمجھ کے، کیونکہ ہر بندہ تو دعویٰ کر کے بیٹھا ہے کہ مجھے خوابوں کی تعبیر آتی ہے، مجھے یہ دعویٰ نہیں ہے۔ بسا اوقات کوئی خواب بیان کرتا ہے، الحمدللہ اس کا جواب فوری اور 100% پرفیکٹ ہے، یہ نہیں کہ میں بڑا ماہر ہوں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، رب رحمت کر دیتا ہے جواب۔ کئی دفعہ لوگ سوال پوچھتے ہیں عام روٹین لائف کا، بہترین جواب دے دیا جاتا ہے، اور بسا اوقات ہم بیٹھے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، اتنا پڑھ کے بھی اس معاملے میں فارغ ہیں، تو وہاں اپنے آپ کو یہ کہہ دینا کہ میں نہیں جانتا، حرج نہیں۔ امام مالک کی اس بات پہ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ امام مالک کے پاس ایک پرچہ بھیجا گیا 40 سوالوں کا، اور بھیجا کہاں سے گیا؟ اسپین سے، اندلس کے علاقے سے، لمبا سفر کر کے۔ آپ کی موطا کی بڑی شہرت ہو چکی تھی، اور اکثر اس علاقے میں مالکی ہیں آج بھی۔ تو لوگوں نے اپنے ایک نمائندہ بھیجا کسی عالم کو کہ یہ وہ سوال ہیں جو ہمارے ہاں روٹین میں پائے جاتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں، مگر ہمیں اس میں کوئی تشفی نہیں ہوتی۔ تو امام مالک دار الہجرہ مدینہ المنورہ وہاں پہنچا اور سوال کہا کہ پڑھیے۔ پہلا سوال پڑھا، کہتے ہیں لا ادری۔ دوسرا پڑھا، کہا لا ادری۔ کہا نیکسٹ اگلا پڑھیے، پڑھا گیا، کہتے ہیں لا ادری۔ پڑھنے والا پریشان ہو گیا کہ جس کے پاس بھیجا تھا وہ امام مالک، یہ وہی ہے، بڑی شہرت سنی تھی، اگر یہ وہی ہیں تو یہ ہر بات میں کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ آخر تھک ہار کے پڑھتا گیا 40 میں سے 36 سوالوں کے جواب میں امام مالک نے کہا مجھے نہیں پتا، صرف 4 سوالوں کے جواب بتائے۔ تاریخ نے اسے کیپچر کیا، نوٹ کیا۔ وہ آدمی بڑے تعجب سے کہنے لگا کہ میں قوم کو کیا بتاؤں گا، اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں،
امید لے کے آیا ہوں، کیا کہوں جا کے قوم کو؟ کہنے لگے کہ اپنی قوم میں جا اور ان کو بتا کہ امام مالک، امام دار الہجرہ مالک ابن انس نے مجھے اپنی زبان سے یہ جملے کہے ہیں کہ مجھے ان 36 سوالوں کا جواب نہیں آتا۔ امام کا قد چھوٹا ہو گیا۔ اس لیے جس بات کا پتہ نہ ہو نہ بلا وجہ سوالات کیے جائیں۔ یہ کثرت کیل و کال بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ بلا وجہ ایسے ہی سوال و جواب، یاوا گوئی، فضول گوئی، جغت بازی، آوارگی، فحاشی، لچر اور 24 گھنٹے بس بولے جانا۔ اور اسی طرح کثرت سوالات، بلا وجہ سوال سے سوال، کراسنگ جو ہے وہ کی جائے، کوئسچننگ ایسے اور ویسے نہیں، رکیے۔ اور اگر سوال پوچھ لیا گیا ہے، کئی دفعہ ہم یہاں نوٹ کرتے ہیں، معذرت کے ساتھ برا فیل مت کیجئے گا کہ ہمیں بات لگائی جا رہی ہے، آپ کو بات نہیں لگا رہا۔ دوست مجلس میں بیٹھے کئی دفعہ سوال کرتے ہیں، ہمیں بھی بولے نہیں ہوتے تو احباب پہلے جواب دے دیتے ہیں۔ مانا کہ تیاری ہے، اللہ کا شکر ہے، نالج ہے، پڑھاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی ایسے نہیں کیا۔ ہم سے چھوٹے بھی بیٹھے ہوں، عالم بیٹھے ہوں تو ہم چپ رہتے ہیں کہ چلیں جس کو بہتر جواب آئے گا وہ دے دے گا۔ اور امام کسی نے یہ امامت سیکھنی ہو تو مدینے میں ایک سوال پوچھا گیا، چلتے چلتے سینکڑوں عالموں سے گھومتے ہوئے آخر اسی پہ آ گیا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے میرے سے بہتر موجود ہے، آپ اس سے پوچھ لیں، میرے سے بہتر موجود ہے، اس سے پوچھ لیں۔ تو ہم سب سے خود کو بہتر سمجھ کے پوچھا کسی سے ہوتا ہے اور جواب کوئی دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سوء ادب بھی ہے، بے ادبی بھی ہے، اور بالخصوص دین کے ساتھ مذاق بھی ہے۔ تو احلام کے بارے میں، خواب کے بارے میں، پراگندگی کے بارے میں، اچھے اور بروں کے بارے میں، اور تعبیر کے حوالے سے یہ جو ذمہ داریاں تھیں جو شریعت نے بتایا، اس کے موٹے موٹے اصول آپ تک پہنچائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں فائدہ دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حضرات میں آج ٹاپک کچھ اور لے کے آیا تھا اور خواہش تھی کہ اس پہ تفصیلی بات ہو، لیکن راستے میں آتے ہوئے ایک بھائی نے خواب کے متعلق بات کی، اور یہ چٹ بھی دیکھ رہا ہوں اس پہ بھی خواب ہے، تو سابقہ موضوع کے ساتھ 2 باتیں اور ایڈ کر لیں۔ اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، میں نے اللہ کو دیکھا ہے، یاد رہے کہ ہوش میں، خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے واضح کہہ دیا ہے لا تدرکہ الابصار۔ دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا ادراک یہ محدود آنکھیں نہیں کر سکتی۔ یہ دیدار مومنین کو اللہ نے سرپرائز کے طور پہ جنت کے لیے رکھا ہے۔ جب جنتیوں کو جنت، ساری نعمتیں، ساری سہولتیں مل جائیں گی، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جنتیوں کچھ اور چاہیے؟ کہیں گے اللہ اتنی جدید تر ٹیکنالوجی یہ سوچا بھی نہیں تھا، اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا؟ اللہ کہیں گے وَلَدَيْنَا مزید، ابھی ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کا آغاز اپنی پنڈلی سے کروائیں گے۔ تھوڑا سا کپڑا اٹھایا جائے گا، پنڈلی ننگی ہوگی، یوم یکشف عن ساق، اور حسن اور جمال اور کمال اور رب ذوالجلال کی کیفیات یہ ہوں گی، لوگ سجدے میں، اور پھر آگے کیا ہوگا؟ صحابہ نے پوچھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دنیا، وہ تو رش لگ جائے گا۔ کہا چاند کی زیارت کرتے ہو، اللہ کی تو مثال اعلیٰ ہے، چاند کو دیکھتے ہوئے کتنی کی گردنیں پھلانگنی پڑتی ہیں۔ اللہ نصیب کرے۔ اور باقی جو لوگ کہتے ہیں جی نہیں، صوفیہ بس اوقات یہ بحث کر لیتے ہیں میرے سے، وہ یار حرج کی ہے جی اللہ نو بندہ تصور چ پیار کردہ ویکھ لو تو کی ہے، وہ بھائی اللہ نے خود ہی کہا ہے نا، کیوں روکا ہے یہ میرا رب بہتر جانتا ہے۔ لیکن میں مثال دیا کرتا ہوں، اگر 2-4 منٹ اوپر ہو جائیں تو آج معذرت، میں مثال دیا کرتا ہوں۔ بچہ والدین سے جب نیو بیبی آتا ہے تو ایک سوال ضرور کرتا ہے، ماما یہ نیو بیبی کہاں سے آیا ہے؟ اب ماں کو پتہ ہوتا ہے کہاں سے آیا ہے، وہ بچے کو کیا جواب دیتی ہے؟ گول مول سا جواب، او بیٹا میں ہاسپٹل سے لے کے آئی۔ بچہ مطمئن نہیں ہوتا،
بچہ نہیں مطمئن ہوتا. یہ ماں نے کیوں بیان نہیں کیا, بات کیوں ادھر ادھر کر دی ہے؟ بچہ باپ کے پاس جاتا ہے, ماں باپ نے میٹنگ تو نہیں کی تھی کہ یہ سوال ممکن آ سکتا ہے تو یہ مل کے اکٹھا جواب دیں گے. بابا یہ بیبی کہاں سے آیا ہے؟ بابا کہتے ہیں ماما چھت پہ گئی تھی, چھت پہ فرشتہ آیا تھا, وہ ٹوکری میں پھول اور اس میں بیبی دے گیا, ہمیں مل گیا. اب بچہ خود ہی تطبیق لڑاتا رہتا ہے کہ اچھا ماما ہاسپٹل گئی ہوگی, وہاں کسی چھت پہ چڑھی ہوں گی, وہاں فرشتہ آیا ہوگا, وہ بیبی دے گیا ہوگا. اگلے سال کہتا ہے ماما آپ ایک دفعہ پھر ہاسپٹل جائیں نا اور چھت پہ چڑھے نا. اب یہ سوال جو پوچھتا ہے نا کہ بیبی کہاں سے آیا ہے, باپ کو بھی پتا ہے کہاں سے آیا ہے, ماں کو بھی پتا ہے کہاں سے آیا ہے, لیکن پوچھنے والے کا سوال اپنی جگہ, تڑپ اپنی جگہ, تمنا آرزو اپنی جگہ, چاہت اور خواہش اپنی جگہ, لیکن ابھی عقل کچی ہے. آنکھ تو وہی ہے, کان بھی ہیں, مزید پوچھے گا تو کہاں تک لے کے جائیں گے کہ کہاں سے پیدا ہوا ہے. لہٰذا ایک ہی جواب ہے کہ ٹھیک ہے ابھی تمہیں پتہ نہیں, رہنے دو. پھر یہی بیبی جوان ہوتا ہے, منگنی ہوتی ہے, شادی ہوتی ہے, بارات واپس لائی جاتی ہے, چودھری صاحب اور چودھرین کرسی پہ چوڑے ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں, بلاتے ہیں ادھر آ, چال شاباش, آغاز کر اپنی نئی زندگی کا. اور پیچھے سے بابا کو میں نے سنا اتنا بڑا پھکڑ تول کے, اے اس سوال دا جواب ہی جڑا ساری زندگی سانو جلیل کرتا رہا. تیرا رب تیری چاہتوں کے مطابق دے گا جب عقل میں, نظر میں اور تیری اس جو ہے تدارک میں, ادراک میں پختگی ہوگی, اور جنت اور آخری مقام ہوگا, آخری سرپرائز جنت ہوگی. اللہ کے ساتھ معاملہ یہ رکھیے. اور اسی طرح یہ بھی سوال ہے کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا ہے. جی بھائی, اور رسول اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا بھی جا سکتا ہے, نہیں بھی دیکھا جا سکتا. یہ ضروری ہے کہ جو بندہ خواب بیان کر رہا ہے آپ اس سے پوچھیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی شکل کیسی نظر آئی. ایک خاتون تھی, انہوں نے مجھ سے یہ ذکر کیا کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کو ہر تیسرے چوتھے دن خواب میں دیکھتی ہوں. میں نے کہا کوئی غلط ارادے تو نہیں ہے آگے کوئی دعویٰ دعویٰ کرنے کے؟ کہتی نہیں 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 پاجی اللہ معاف کرے, ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن میری ملاقات ہوتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں نے کہا کوئی تھوڑا سا خاکہ یا زائچہ تو بنائیں رسول اللہ علیہ وسلم کا, وہ تصور تو پیش کریں جو آپ دیکھتی ہیں. انہوں نے جو بیان کیا 100% رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں وہ نہیں تھا. آپ کی سیرت جو صحابہ نے بیان کی ہے اور صورت کا جو تذکرہ کیا ہے اس میں نہیں تھا, اس میں وہ نہیں تھا. تو میں نے کہا بی بی معذرت. کہنے لگی کیوں؟ مجھے خواب میں پیغمبر دکھ رہے ہیں اور میں نے حدیث سنی ہے علماء سے کہ شیطان نبی کی شکل میں نہیں آ سکتا. تو اس کا مفہوم سمجھ لیجئے, شیطان کو اللہ نے کسی کی بھی شکل بننے اور دھارنے کی اجازت دے رکھی ہے کہ وہ کسی کی شکل بنے اور آ کے کہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے یہ ہمت اور طاقت نہیں دی کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آ سکے. آپ کی شکل نہیں دھار سکتا, یہ گارنٹیڈ بات ہے, شورٹی ہے اور یقین ہے, اس کے اوپر ایمان ہونا چاہیے. لیکن وہ کسی اور کی شکل میں بن کے آ کے یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں نبی ہوں, یہ تو کہہ سکتا ہے نا, اس کی تو گارنٹی نہیں ہے. لہٰذا اسے میں نے کہا کہ یہ جو شکل بنائی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے, رسول اللہ علیہ وسلم کی ایسی شکل نہیں تھی جو احادیث میں صورت بیان ہوئی ہے. لہٰذا اس کو دیکھ لیا جائے گا, اور اگر اس طرح کی خواب ہے تو اس کو اگر اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام, اس نے سیرت پڑھی ہے, شمائل پڑھی ہے, آپ کی صورت کو پڑھتا ہے, زلفوں کو پڑھتا ہے, چہرے کا پتہ ہے, داڑھی کا پتہ ہے, سینے کا علم ہے, ہاتھ مبارک اور ان کی کیفیات اور آپ کے قدم, آپ کا قد اور آپ کی جو ہے شکل و صورت, اس کو احادیث میں پڑھا ہوا ہے, اور مخلص دیندار آدمی ہے, اور رات کو سوتے میں محبوب نظر آ گئے تو پھر اس کے مطابق ہے, تو انشاءاللہ شیطان نہیں ہے, یہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات ہے. مگر اس سے بھی غلط فائدے اٹھا کے بعد میں کوئی دعوے کر لینا یہ مناسب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ خدا اور محبت, یہ پاکستانی ڈرامہ, اس میں لفظ خدا جو استعمال کیا گیا ہے یہ خدا اللہ کا نام نہیں ہے, لوگوں نے خود رکھا ہوا ہے, اور اللہ کو اپنے وہ نام پسند ہے جو اللہ نے خود رکھے ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ میرے سارے ناموں میں حسن ہے, اسی سے پکاریے, اور خدا کے لفظ میں حسن نہیں ہے, کیونکہ کوئی ہمارا نام رکھے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا, ہمیں وہی نام اچھا لگتا ہے جو ہم نے خود رکھا ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے, اللہ بیماروں کو شفا دے, دکھیوں کے دکھ دور کرے, آسانی فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.